آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو حتیٰ عزت کا قانون عام افراد کے لیے وہ عظمیٰ جو بخاری صاحب ہیں اور اس طرح کے منسٹرز ہیں جو بیویوں کو لے کے آ رہی ہیں بغیر کسی شواہد کے، بغیر کسی ثبوت کے؟ ایک اور آپ کو بتا دیتا ہوں کہ نیکسٹ ویک میں پنجاب حکومت کی جو پریس کانفرنسز ہیں ان پہ توہین عدالت کی درخواست دائر ہونے جا رہی ہے. کون کرنے جا رہے ہیں؟ نیک لوگ ہیں اس ملک میں ہیں. محب وطن تو میں اسے نہیں کہوں گا، کیونکہ محب وطن تو آپ کو پتہ ہے چند لوگ ہی رہ گئے ہیں ملک میں، باقی تو سارے غدار ہیں. کوئی غدار کرے گا. لاہور کی اے ٹی سی نے جس انداز میں ایک فیصلہ بھی سنا دیا کہ عمران خان نے بغاوت کی، عمران خان نے یہ کیا، 2 سرکاری گواہوں کی بنیاد پر اتنا وبال، اور وہ بھی ضمانت عبوری ضمانت کے کیس میں، یہ کیا ہوا ہے؟ نہیں، یہ آپ لکھا ہوا فیصلہ دیا ہے. عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس بتا رہے ہیں یا جج کا فیصلہ بتا رہے ہیں؟ الگ سے سوال ہے کہ عمران خان کی یہ جو باتیں نہیں، یہ ساری ابھی آپ نے باتیں کی عمران خان نے بغاوت کی، یہ تنولی کا بیانیہ ہے، وہ ان کا کوئی آیا پریس ریلیز؟ لگ تو ایسا رہا ہے. نہیں، میں پوچھ رہا ہوں، آپ سے سوال ہے. ہم نے فیصلہ پڑھا ہے. اچھا، فیصلے میں یہ جو عبوری ضمانت کے فیصلے میں اوپر آپ نے پڑھا ہے کہ فیصلہ لکھا ہوا تھا یا نون لیگ کا ہم نے تو رپورٹ کی ہے، ہم نے تو بھائی میں آپ سے سوال کر رہا ہوں نا، آپ نے یہ جو ساری عمران خان نے بغاوت کی، یہ کیا، حملے کیے، فلانا کیا، یہ مکس بھی ہو جاتی ہیں نا چیزیں کہ نون لیگ کے کوئی پریس ریلیز ہو اور آپ کو لگا کہ جج کا فیصلہ ہے. ہاں بظاہر تو ایسا لگا مجھے. سر پھر سوال کر رہا ہوں، سوال ہے کہ ہم نے تو نون لیگ کا تو نہیں پتا، لیکن جج صاحب کا ہمارے سے جو فیصلہ اچھا اوپر لکھا ہوا تھا کہ جج کا فیصلہ ہے. اچھا پھر ٹھیک ہے، پھر میں اس پہ بات نہیں کرتا. ظاہر ہے جج صاحب کا فیصلہ اوپر چیلنج ہو جائے گا ہائی کورٹ میں. عبوری ضمانت پہ کے موقع پر اس نے 2 گواہوں کا حوالہ دے کر کہ ریاست کے 2 گواہ نے، سرکاری گواہ نے، آپ نے اگر فیصلہ پڑھنا ہے نا، ہاں جی، جس دن آپ کے پاس ٹائم ہو اور آپ کی بیگم آپ کو تھوڑی سی فرصت دے گھر میں، تو آپ نے نا آرام سے بیٹھ کے نا جج محمد عباس کا فیصلہ پڑھنا ہے، سرگودے والے کا، جو اس نے 2 بریت کے فیصلے کیے ہیں. اور یہاں بھی ایک انہوں نے وہ کیا تھا نا، وہ جج ملک اجاز آصف عوان نے ان کو یہی کہا کہ اس نے یہ تو نہیں کہا کہ الو کے پٹھے، یہ تو نہیں کہا اس نے لفظ، لیکن ان کے جو الفاظ انگریزی والے تھے نا، ان کا میں نے کسی سے مطلب پوچھا جس کو انگریزی آتی ہے، میں نے کہا اس کا کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ تمہیں زیادہ اتنی دماغ کھپانے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ انگریزی میں یہ لفظ اس لیے استعمال کیا جاتا ہے جہاں پہ شدت سے عام طور پہ کہتے ہیں الو کے پٹھے. انہوں نے کہا یہ اسی طرح کے انگلش میں لفظ ہے جہاں سختی سے کوئی بات کہی جا رہی ہو. انہوں نے کہا ہے کہ ایک پولیس والا کہتا ہے کہ یہاں پہ چکری پہ رکے ہیں عمران خان وغیرہ، عمران خان اور اس کی پارٹی کے عام رہنما مشاورت کر رہے تھے آپس میں کہ جی ایچ کیو پہ حملہ کرنا، اور میں سن رہا تھا. اس نے کہا یار کوئی بات کرنے والی کرو بھئی، عمران خان خود وہاں پہ موجود ہے اور اس کی پارٹی سے مشاورت کر رہا ہے اور درمیان میں پولیس والا بھی بیٹھا ہے. یار کوئی خدا کا مطلب، یہ ابھی تک نا 90 سے بھی پیچھے ہیں، 1990 سے بھی یہ پیچھے ہیں. مطلب یہ لوگوں کو اتنا جاہل سمجھتے ہیں، اتنا لوگوں کو اتنا، جیسے انہوں نے بلے والا فیصلہ کیا تھا کہ پاکستان کی قوم جاہل ہے، ان کو اور نشان پتہ نہیں چلیں گے، بلا نہیں ہوگا، چور ڈاکو لٹیرے جی جائیں گے. آپ کے خیال میں عمران خان کے اوپر ابھی تک 9 مئی کے مقدمات میں گرفتاری نہ ڈالنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہو سکتی ہے؟ سر جی وہ گرفتاریاں تو اب ڈلنا شروع ہو جائیں گی، لیکن وہ اتنے بوگس کیسز ہیں عمران خان کے اوپر کہ کوئی یار، اگر یہ 5 کیسز جن کے اوپر پورے بڑے بڑے دماغ بیٹھ کے اور اتنا کچھ، اگر یہ 5 کیسز نہیں سروائیو کر سکے نا نادر صاحب، تو وہ کیسز بھی نہیں ہوں گے. اچھا میں ویسے اس پہ میں نے اپنا الگ سے ایک ویلوگ کرنا ہے، لیکن میں اس میں مختصر بات کر دیتا ہوں. یہ کہتے ہیں جناب کہ جوڈیشری نے نا نہیں کرنے دیے فیصلے 9 مئی کے، اور یہ اور وہ ہے. اے ٹی سی کا قانون یہ کہتا ہے کہ جب وہ فرد جرم عائد کر کے اور وہ جب چالان کی کاپیز تقسیم کی جاتی ہیں تو اس کے 7 دن میں اے ٹی سی نے فیصلہ کرنا ہے. قانون یہ کہتا ہے. یہاں پہ 1 سال سے زیادہ ہو گئے، کیوں نہیں فیصلے ہو رہے؟ چالان پیش کیوں نہیں کیے جا رہے؟ چالان پراسیکیوشن نے پیش کرنے ہیں، پولیس نے ان بندوں کو وہ تو سارے 1 سال تک سارے جیلوں میں تھے. سر یہ نہیں چلانا چاہتے 9 مئی کے کیسز آگے، یہ کیسز کا فیصلہ نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ یہ نہیں چاہتے کہ یہ کیسز فائنل ہو کے ہائی کورٹس میں جائیں اور پھر اوپر سپریم کورٹ میں جائیں. ٹھیک ہے نا؟ انہیں پتہ ہے. دیکھیں سپریم کورٹ میں قاضی فائز عیسیٰ جیسے 3 جج بھی بیٹھے ہوں نا، وہ بھی 9 مئی کے ان کیسز کو اس لیے مشکل ہو جائے گا کیونکہ سپریم کورٹ نے ان چیزوں کے اوپر اتنے فیصلے دے چھوڑے ہیں کہ اب ان فیصلوں سے مختلف کوئی ویو لینا ہے نا تو وہ اتنا آسان نہیں ہے. صنم جاوید سے کس کو خوف ہے کہ اتنی رہائی کے باوجود بھی پھر وفاقی جو آپ نے دیکھا کہ ایف آئی اے جو ان کو گرفتار کر کے یہاں پر لے آئی ہے؟ نواز شریف اور مریم نواز کو، مریم نواز کی جان جاتی ہے صنم جاوید کے نام سے. مطلب آپ صرف صنم جاوید کا نام لے دینا اور مریم صاحبہ جا رہی ہوں تو ان کے اوسان خطا ہو جائیں گے. مریم نواز کو پتہ ہے جس دن صنم جاوید اسمبلی میں آ گئی، چیپٹر کلوز ہے. تو صنم جاوید مخصوص نشستوں پہ آ رہی ہیں؟ بالکل صنم جاوید آ رہی ہیں، اور یہ اب مجھے نہیں پتا ان کو پنجاب میں لاتے ہیں یا یہاں لاتے ہیں. اب مریم نواز تو دعا کری ہوگی کہ اللہ کرے چاچے کے متھے لگے جا کے صنم جاوید، میرے متھے نہ لگے. اور لیکن اگر صنم جاوید آ گئی اسمبلی میں مریم نواز کے، اور
یہ مخصوص نشستوں کی جو خواتین ہیں نا پی ٹی آئی کی جو آ رہی ہیں اگریسو خواتین آ رہی ہیں جنہوں نے ظلم برداشت کیا ہے, جو نظریاتی کارکن ہیں, جو نام مجھے پتہ چلیں گی آ رہی ہیں خواتین قومی اسمبلی میں اور پنجاب میں. جس دن یہ قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی میں آ گئی, اگر ایک دن اسمبلی چل گئی تو میں آپ کو جرمانہ دوں گا. درست ہے. میں نے ایک 41 ارکان سے متعلق آپ سے سوال کیا تھا, کیا لگ رہا ہے کہ ان کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہیں, اور پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی کیا ہے کہ کب تک ان کو الیکشن کمیشن میں اپنے سبمٹ کرانے بیان؟ اگر اب پی ٹی آئی کے کسی ایم این اے نے کہا کہ مجھے اغوا کر لیا گیا تھا, میری بیوی کو اغوا کر لیا گیا تھا, میرے بچوں کو اغوا کر لیا گیا تھا, میری بیٹی کو اٹھا لیا گیا تھا, میرے بھائیوں کو اٹھا لیا گیا تھا, تو وہ جھوٹ بولے گا, بکواس کرے گا. کیوں؟ تمہیں نہیں پتا کہ جیسے سپریم کورٹ کے فیصلہ ہے تم ساروں کو سیکیور کرو, تم اتنے بچے ہو. اب جو پی ٹی آئی والا چھوڑ کے جائے گا اس کا مطلب وہ ڈیل کر کے چھوڑ کے گیا. یہ مطلب کوئی بات ہے کرنے والی کہ اس اسٹیج کے اوپر آپ پی ٹی آئی چھوڑ جائیں گے؟ جو جائے گا وہ ڈیل پہلے سے اس نے کی ہوئی ہوگی, وہ جھوٹ بولے گا اور بکواس کرے گا کہ میرے اوپر کوئی سختی ہوئی ہے. مروت صاحب کا معاملہ کہاں تک دیکھ رہے ہیں, کیا اس کا انجام دیکھ رہے ہیں؟ مروت صاحب کی پوزیشن بہت ہی زیادہ خراب ہو گئی ہے, اور اگر مروت صاحب جو ہیں انہوں نے دیکھیں مروت صاحب کی ایک ہی صورت میں واپسی ہو سکتی ہے, اگر وہ واپس آئیں ایک کارکن کے طور پہ کام شروع کریں اور کم از کم 2 مہینے ان کی زبان پہ ایک لفظ نہ آئے پارٹی کے انٹرنل معاملات کے اوپر, کسی کے خلاف کوئی بیان نہ دیں, کہیں سے تاثر نہ دیں کہ ان کو عہدہ چاہیے, سنسیئرٹی کے ساتھ ایک ورکر کے طور پہ کام کریں تو ان کی واپسی ممکن ہو سکتی ہے. ورنہ جو میرے پاس اطلاعات ہیں عمران خان جس حد تک ان کے خلاف ہو چکے ہیں, اور مروت صاحب کے حوالے سے عمران خان صاحب کو جو بتایا گیا ہے, یہاں تک بتایا گیا ہے کہ پارٹی کے پاس ثبوت آ گئے ہیں, یو کے سے کچھ لوگ گواہی دینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں کہ مروت صاحب نے نہ صرف عمران خان بلکہ بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف باتیں کی ہیں یو کے میں. اور جب عمران خان صاحب کو یہ پتہ چلا ہے تو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ تحقیقات کریں اور بالکل پارٹی سے فارغ کر دیں. ایم این اے شپ ہماری جاتی ہے جائے, وہ ایم این اے رہے اپنے طور پہ رہے, پارٹی کے ساتھ نہ چلیں, ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب مروت صاحب اگر, کیونکہ مروت صاحب نے بڑی اپنے ساتھ زیادتی کی, کسی کے ساتھ نہیں, انہوں نے جب آگے پارٹی کے انٹرنل معاملات پہ بیانات دیے ان کو لگا کہ بس اب میں ہی میں ہوں, اور انہوں نے کسی کو کچھ نہیں سمجھا. فیم ہضم ہوا. بس وہ دیکھیں ان کی جو کردار ہے اس کو تو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا نا, جب انہوں نے مہم چلائی لوگوں کو نکالا اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن انہوں نے جو پارٹی کے انٹرنل معاملات کو جس طرح سے وہ باہر لائے ہیں, اب آپ دیکھیں نا آج کل ایک چیز شروع ہوئی ہے کہ پی ٹی آئی والے جب خان سے مل کے نکلتے ہیں تو بہت سی بار میڈیا ٹاک نہیں کرتے. جب کوئی چیز ایسی ہوتی ہے کہ جو پہلے پارٹی کی کور کمیٹی کے سامنے رکھنی ہوتی ہے تو پھر وہ میڈیا ٹاک نہیں کرتے, اور طریقہ بھی یہی ہونا چاہیے. اصل میں پی ٹی آئی کے نا ڈیکورم کو بالکل مروت صاحب نے وہ کر دیا تھا, اور عمران خان صاحب ان کو بہت سپورٹ بھی کر رہے تھے, لیکن انہیں میرا خیال ہے کہ انہوں نے ان سے غلطیاں ہوئی ہیں بہت زیادہ. آخر میں چیف الیکشن کمشنر کے بارے میں کوئی خبر, کوئی تھوڑا سا ضمیر جاگا ہو؟ سر چیف الیکشن کمشنر سے آپ نون لیگ جو کام لینا چاہتی ہے نا اس سے بہتر ہے کہ وہ پھر ریزائن کر دیں گے. وہ بھی اچھا, وہ کیا ان سے نون لیگ اب یہ چاہتی ہے, شریف خاندان یہ چاہتا ہے کہ جب پی ٹی آئی والے جا کے اور بیان حلفی دیں اپنے, تو اطلاعات یہ ہیں کہ کچھ لوگوں کے یا تو انہوں نے خود پرانے کو بیان حلفی لکھ کے دیے ہوئے, یا ان کے نام پہ بیان حلفی تیار ہو کے اور کوئی اور آ کے جمع کروا دے گا الیکشن کمیشن میں کہ ہم نون لیگ میں جا رہے ہیں, پی ٹی آئی کے جو آزاد ایم این ایز ہیں. اور وہ نون لیگ یہ چاہتی ہے کہ سکندر سلطان راجہ اس پہ آرڈر کر دیں کہ جی یہ ان کا تو یہ بیان حلفی مجھے ایکسیپٹڈ ہے کیونکہ اس کے اوپر اس کے دستخط موجود ہیں, سارا کچھ ہے, یہ پہلے میرے پاس آ گیا کہ نون لیگ کا ہے. نون لیگ اب چاہتی ہے کہ یہ ان سے کروا لے الیکشن کمشنر سے, لیکن میں خیال ہے سکندر سلطان راجہ کو نظر آ رہا ہے ججز کا موڈ, اب وہ مزید کوئی ایسا کام نہیں کرے گا, کیونکہ یہ 9 ججز ہیں, 8-9 ججز ہیں, یا یہ افریدی صاحب کو ملا کے 9 ججز ہیں, جس میں 5 فیوچر کے چیف جسٹسز ہیں. اب سکندر سلطان راجہ اگر کوئی ایسی ویسی چیز کرے گا تو قاضی صاحب فارغ ہو گئے. جس کے سر پہ ناچتا تھا نا سکندر سلطان راجہ, اور جس کے سر پہ سکندر سلطان راجہ نے اس ملک کے ساتھ ظلم زیادتی اور جبر کیا ہے اور ملک کو اس نہج پہ پہنچایا ہے, وہ بندہ اب تنہا رہ گیا. سمجھتے ہیں کہ یہ جو حد تک عزت کا قانون عام افراد کے لیے, وہ عظما جو بخاری صاحب ہیں اور اس طرح کے منسٹرز ہیں جو بیویوں کو لے کے آ رہی ہیں بغیر کسی شواہد کے, بغیر کسی ثبوت کے. ایک اور آپ کو بتا دیتا ہوں کہ نیکسٹ ویک میں پنجاب حکومت کی جو پریس کانفرنسز ہیں ان پہ توہین عدالت کی درخواست دائر ہونے جا رہی ہے. کون کرنے جا رہا ہے؟ نیک لوگ ہیں اس ملک میں ہیں. محب وطن تو میں اسے نہیں کہوں گا, کیونکہ محب وطن تو آپ کو پتہ ہے چند لوگ ہی رہ گئے ہیں ملک میں, باقی تو سارے غدار ہیں. کوئی غدار کرے گا. لاہور کی ATC نے جس انداز میں ایک فیصلہ بھی سنا دیا کہ عمران خان نے بغاوت کی, عمران خان نے یہ کیا, 2 سرکاری گواہوں کی بنیاد پر اتنا وبال, اور وہ بھی ضمانت, عبوری ضمانت کے کیس میں, یہ کیا ہوا ہے؟ نہیں یہ آپ لکھا ہوا فیصلہ دیا ہے. عظما بخاری کی پریس کانفرنس بتا رہے ہیں یا جج کا فیصلہ بتا رہے ہیں؟ الگ سے سوال ہے کہ عمران خان کی ایک یہ جو باتیں نہیں, یہ ساری ابھی آپ نے باتیں کی عمران خان نے بغاوت کی, یہ تو نون لیگ کا بیانیہ ہے, وہ ان کا کوئی آیا پریس ریلیز؟ لگ تو ایسا رہا ہے. نہیں میں پوچھ رہا ہوں آپ سے سوال ہے. ہمارا فیصلہ پڑا ہے
اچھا فیصلے میں یہ جو عبوری ضمانت کے فیصلے میں اوپر آپ نے پڑھا ہے کہ فیصلہ لکھا ہوا تھا یا نون لیگ کا ہم نے تو رپورٹ کیا ہے، ہم نے تو بھائی میں آپ سے سوال کر رہا ہوں نا، آپ نے یہ جو ساری عمران خان نے بغاوت کی، یہ کیا، حملے کیے، فلانا کیا، یہ مکس بھی ہو جاتی ہیں نا چیزیں کہ نون لیگ کے کوئی پریس ریلیز ہو اور آپ کو لگا کہ یہ جج کا فیصلہ ہے. ہاں بظاہر تو ایسا لگا مجھے. سر پھر سوال کر رہا ہوں، سوال ہے کہ ہم نے تو ہم نون لیگ کا تو نہیں پتا، لیکن جج صاحب کا ہمارے سے جو فیصلہ اچھا اوپر لکھا ہوا تھا کہ جج کا فیصلہ ہے. اچھا پھر ٹھیک ہے، پھر میں اس پہ بات نہیں کرتا. ظاہر ہے جج صاحب کا فیصلہ اوپر چیلنج ہو جائے گا ہائی کورٹ میں. عبوری ضمانت پہ کے موقع پر اس نے 2 گواہوں کا حوالہ دے کر کہ ریاست کے 2 گواہ نے، سرکاری گواہ نے، آپ نے اگر فیصلہ پڑھنا ہے نا، ہاں جی، جس دن آپ کے پاس ٹائم ہو اور آپ کی بیگم آپ کو تھوڑی سی فرصت دے گھر میں، تو آپ نے نا آرام سے بیٹھ کے نا جج محمد عباس کا فیصلہ پڑھنا ہے، سرگودے والے کا، جو اس نے 2 بریت کے فیصلے کیے ہیں. اور یہاں بھی ایک انہوں نے وہ کیا تھا نا، وہ جج ملک اجاز آصف عوان نے ان کو یہی کہا کہ اس نے یہ تو نہیں کہا کہ الو کے پٹھے، یہ تو نہیں کہا اس نے لفظ، لیکن ان کے جو الفاظ انگریزی والے تھے نا، ان کا میں نے کسی سے مطلب پوچھا جس کو انگریزی آتی ہے، میں نے کہا اس کا کیا ہے، انہوں نے کہا کہ تمہیں زیادہ اتنی دماغ کھپانے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ انگریزی میں یہ لفظ اس لیے استعمال کیا جاتا ہے جہاں پہ شدت سے ہم عام طور پہ کہتے ہیں الو کے پٹھے. انہوں نے کہا یہ اسی طرح کے انگلش میں لفظ ہے جہاں سختی سے کوئی بات کہی جا رہی ہو. انہوں نے کہا ہے کہ ایک پولیس والا کہتا ہے کہ یہاں پہ چکری پہ رکے عمران خان وغیرہ، عمران خان اور اس کی پارٹی کے عام رہنما مشاورت کر رہے تھے آپس میں کہ جی ایچ کیو پہ حملہ کرنا، اور میں سن رہا تھا.